السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال الامام ابن بطہ رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ الابانہ الکبری یقول بسندہ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہمارے درس کا سلسلہ جو امام ابن بطہ عکبری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الابانہ الکبری کے سلسلے میں چل رہا تھا، آج بحمداللہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا اور اس کی توفیق کے ساتھ رمضان اور شوال کے بعد دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے، اور ہمارا اس میں جو بات چل رہا ہے، جو بیان چل رہا ہے، وہ عموماً سلف کے طریقے پر اور سنت کے طریقے پہ چلنا اور سنت کے مخالف طریقوں سے بچنا۔ اس سلسلے میں امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی بہت سی آیات پیش کی اور ساتھ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، احادیث اور سلف کے اقوال پیش کیے ہیں۔ اسی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں اپنی سند سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا شر الامور محدثاتها، سب سے برے معاملات نئے ہیں، یعنی دین کے اندر، دین کے نام پر اگر کوئی بھی معاملات نئے نئے آ جائیں تو وہ سب سے برے ہوتے ہیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہوتی ہے، اس کو بدعت کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی اور صحابہ نے جس کو نہیں جانا، وہ بدعت ہے، تو وہ نئی ہوئی، بعد میں پیدا ہوئی تو نئی ہو گئی۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں ہے، یعنی وہ جہنم میں جانے والی ہے اور جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس کے بعد اس جیسے بہت سارے ایک جیسے آثار آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک روایت آ رہی ہے جس کی اصل صحیح بخاری میں بھی ہے۔ فرمایا عن زید بن اسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث حدثا او آوى محدثا، جس نے کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ قالوا یا رسول اللہ وما الحدث، یہ حدث کیا ہے جس بدعت کے ایجاد کرنے کی بات کہی جا رہی ہے؟ فرمایا حدث کا مطلب نئی چیز، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا بدعۃ تغیر سنہ، یا تو بدعت ہو جو کسی سنت کو بدل دے، او مثلۃ تغیر قودا، یا کوئی مثلا ہو، یعنی ایسا مثلا کر دے کوئی کسی انسان کو قتل کر کے کہ جس سے اس کے قصاص میں تبدیلی آئے، او نہبۃ تغیر حقا، یا کوئی ڈاکہ زنی ہو جو حق کو بدل دے، کسی کا کسی پہ پہنچا دے۔ مطلب یہ کہ یہ ایسے جرائم ہیں جو لوگوں کے اموال کے اور انفس کے متعلق ہیں، تو یہ جرائم بھی خاص کر اس حدیث کا تعلق بعض دوسری روایات کی روشنی میں مدینہ سے متعلق ہے۔ آپ فرماتے ہیں المدینہ تو حرم ما بین کذا الی کذا، مدینہ حرم ہے
جس نے اس میں ایسا کیا. لیکن چونکہ بعض روایتیں مطلق ہیں، بغیر قید کے ہیں، بغیر مدینے کے ذکر کے ہیں، اس لیے یہ حکم بدعت ایجاد کرنے کا حکم ہر کسی کے حق پر لازم آئے گا. ظاہر ہے کہ بدعت کی قباحت پر بہت سارے نصوص اور بہت سارے آثار سلف گزر چکے ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ بدعتی حقیقت میں بدعت ایجاد کر کے وہ اسلام میں نقص نکالتا ہے، اسلام میں کمی ظاہر کرتا ہے. کیونکہ اگر اس کو اسلام کی جو پہلے سے چیزیں ملی ہیں کتاب و سنت کی، اس پر بھروسہ ہوتا یا اس پر اسے اطمینان ہوتا تو بدعت ایجاد نہ کرتا. تو بدعت کا ایجاد کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو اسلام کی دی ہوئی تعلیمات پر مکمل طور پر اطمینان نہیں ہے، تو وہ ان کو ناقص سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ فرماتے کہ من احدث فی الاسلام بدعتا، جس نے اسلام میں بدعت ایجاد کی، فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، تو حقیقت میں اس نے یہ گمان کیا، اگرچہ زبان سے نہیں کہا، لیکن اس نے گمان یہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے، پہنچائی نہیں. اور اب یہ بدعت لا کر کے وہ جو کمی رہ گئی خیانت کرنے کی وجہ سے اس کو پورا کرنا چاہتا ہے. وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند تھی یا اللہ نے یہ نازل کی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہیں کیا. تو اس طرح سے ایک بہت بڑا ایک لازمی فاسد اور خراب مفہوم اور معنی نکلتا ہے بدعت کے ایجاد کرنے سے. تو ظاہر ہے بدعتی کہیں بھی ہوگا وہ اس لعنت کا حقدار ہے، کیونکہ وہ دین میں نقص ظاہر کرتا ہے اور خود کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے مقام پر رکھتا ہے. گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو کام میں بتا رہا ہوں یہ بھی دین کا حصہ ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے اور اس کو دین ہونا چاہیے. تو یہ بہت بڑی جرأت ہے، بہت بڑی قباحت ہے. ایسے شخص پہ اگر لعنت بھیجی گئی ہے تو یہ اس بات کا مستحق ہے. ایک اور اسناد سے، دارمی کے یہاں بھی یہ اسناد ہے، فرماتے ہیں ابن عباس کے ذریعے کہ ایک شخص نے عثمان بن حاضر نے کہا، القاضی عثمان بن حاضر القاضی صدوق ہیں، انہوں نے کہا ابن عباس سے اوصنی، مجھے وصیت کر دیجئے. ایک شخص نے آ کر کے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے وصیت طلب کی. فرمایا علیک بالاستقامہ، استقامت پر رہو، یعنی صراط مستقیم پر رہو. جو ہدایت تم نے حاصل کی ہے اس پر قائم و دائم رہو، مضبوطی سے پکڑے رہو، ثابت قدم رہو. اور واتباع الاثر، اور آثار کی پیروی کرو. اثر کہتے ہیں حقیقت میں فٹ پرنٹ کو، جو پیر کے نشان ہوتے ہیں. وہ یا کوئی پہلے جا چکا ہے اور راستے میں اس کے پیروں کے نشان بنے ہوئے ہیں، تو ان پیروں کے نشانوں کی پیروی کرتے کرتے تم آگے بڑھو. یہ تو لغوی میننگ ہوتا ہے، لیکن اصطلاحی طور پر اثر کہتے ہیں حدیث کو، اثر کہتے ہیں صحابہ کے کلام کو، اثر کہتے ہیں تابعین کے کلام کو. تو گویا جو اب ظاہر یہ اثر اس معنی میں بھی ہیں، لغوی معنی میں، کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ان پر عمل کر کے دکھایا ہے، تو یہ نقش قدم ہے ان کے. اللہ کے نبی کی سنت آپ کے نقش قدم ہے، صحابہ کی سنت صحابہ کے نقش قدم ہے، اور تابعین کی سنت ان کے نقش قدم ہے. تو نقش قدم ہی اصل میں اثر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تم اثر کو لازم پکڑو، یعنی صحابہ، تابعین اور اللہ کے نبی کے طریقے پر، ان کے نقش قدم پر چلو، اور ان کا نقش قدم پتہ چلے گا ان احادیث سے جو صحابہ کی ہیں، تابعین کی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. وَإِيَّاكَ وَالتَّبَدُّعَ، اور ڈرو، دور رہو بدعت اختیار کرنے سے. تو دیکھیے تین چیزوں کی وصیت کی. ایک یہ کہ دین پر قائم و دائم رہنے کی کوشش کرو، استقامت کو لازم پکڑو. دوسرا، دین پہ چلتے وقت اثر کو اختیار کرو، آثار نبوی کو اختیار کرو، آثار صحابہ کو اختیار کرو اور تابعین کے طریقے کو اختیار کرو. اور تیسرا یہ کہ تم بدعت سے بچو. یعنی ممکن ہے کہ کوئی شخص اثر پر چلتا ہو مگر پورے طور پر اثر کو فالو نہ کرتا ہو اور بعض معاملات میں بدعت کو اختیار کر لے. تو اسی لیے تنبیہ ضروری ہے کہ جیسے کہ توحید جو ہے
بغیر شرک کے براعت سے، شرک سے براعت کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی. توحید کا مفہوم اس وقت سمجھ ہی میں نہیں آئے گا جب تک کہ شرک سے دوری اختیار نہ کی جائے. تو ایسے ہی سنت پہ چلنے کا مفہوم اسی وقت مکمل ہوگا جب بدعت کو چھوڑا جائے گا، جب بدعت سے دوری اختیار کی جائے گی، جب بدعت سے ڈرایا جائے گا اور بدعت کی مذمت اور برات کی جائے گی. تو یہ وہی چیز ہے کہ استقامت پکڑو اور توحید پر رہو، سنت پر رہو، بدعت اور شرک سے دور رہو. آگے امام ابن بطہ اپنی سند سے لا رہے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول. کہتے ہیں عبد الرحمن بن یزید کے ابن مسعود نے فرمایا الاقتصاد فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدعہ، کہ سنت کے سلسلے میں سنت پر رہتے ہوئے بندہ میانہ روی اختیار کرے. میانہ روی کا مطلب ہوتا ہے نہ تو بہت زیادہ عبادات میں تھکتا ہے اور کوششوں میں لگا رہتا ہے اور بہت زیادہ غلو کرتا ہے، بہت زیادتی کرتا ہے عبادتوں کی اور نوافل کی، قرأت قرآن کی، ذکر کی اور بہت دیگر جو دین کے کام ہیں. بہت زیادہ بھی نہیں رہتا اور بہت زیادہ پیچھے بھی نہیں رہتا، روکھا سوکھا بھی نہیں رہتا اور بالکل کوتاہی کے درجے تک نہیں پہنچتا، بلکہ درمیان میں رہتا ہے. بہت زیادہ بھی نہیں، بہت کم بھی نہیں، درمیانی راہ پر رہتا ہے لیکن سنت پر برقرار ہے. تو یہ شخص مثال ہے کہ فرائض ادا کر لیے اور سنن ادا کر لی، رواتب، نوافل کا کبھی کبھار اہتمام کر لیا، ہمیشہ نہیں کیا، لیکن زندگی میں اس کے منہج میں، اس کے عقیدے میں، اس کے عمل میں کہیں بھی بدعت نہیں ہے. تو یہ شخص بہتر ہے اس سے جو بدعت پر چل رہا ہے مگر اعمال بہت کرتا ہے، اجتہاد فی البدعہ، محنت میں لگا ہے، تہجد میں لگا ہے، اللہ کی راہ میں، تبلیغ میں، جماعت میں اور بہت سارے پروگراموں میں لگا ہے، محنت مشقت، مال بھی خرچ کرتا ہے، خود بھی تھکتا ہے، لگتا ہے کہ وہ اللہ والا ہے، مگر مشکل کیا ہے کہ وہ بدعت پر چلتا ہے. تو بدعت پر تھکنے سے بہتر ہے کہ سنت پر درمیانی طریقے سے چلے. یہ مطلب ہے. بہت اہم قول ہے، ایک اصول اور رول کی حیثیت رکھتا ہے یہ. ایسی فرمایا ابو العالیہ الریاحی کہتے ہیں کہ تعلموا الاسلام، تعلموا الاسلام، اسلام کو سیکھو. فَإِذَا تعلمتموه، جب تم اسلام کو سیکھ لو گے، فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ، تو سیکھنے کے بعد اس سے اب بے رغبت مت ہونا، مطلب اس پہ جمے رہنا، اسلام پر قائم اور دائم رہنا. وَعَلَيْكُمْ بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور صراط مستقیم کو لازم پکڑنا. فَإِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ الاسلام، صراط مستقیم اسلام ہی ہے. تو اسلام کو لازم پکڑے رہو، یہی صراط مستقیم ہے. وَلَا تَنْحَرِفُوا عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، صراط مستقیم سے تم دائیں اور بائیں منحرف نہ ہو. وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ، اور تم پر فرض ہے، ضروری ہے کہ تم اپنے نبی کی سنت کو لازم پکڑو. ٹھیک. وَإِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْأَهْوَاءِ، اور ان خواہشات پرستی سے، ان بدعتوں سے دور رہو. الَّتِي تُلْقِي بَيْنَ أَهْلِهَا الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، جو بدعتیں ان کے اہل کے درمیان، یعنی جو بھی اس بدعت کو ایجاد کرتا ہے اور اس پر چلتا ہے، تو ان اہل بدعت کے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دیتی ہیں. یعنی جن بدعتوں میں پڑھ کر کے لوگ آپس میں بغض میں پڑ جاتے ہیں، دشمنی کرنے لگتے ہیں، ان بدعتوں سے بچو. یہاں پر مراد یہ نہیں کہ ایسی بدعتیں اختیار کر سکتے ہو جن کی وجہ سے کوئی دشمنی نہ ہو یا بغض و حسد پیدا نہ ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ مراد یہ ہے کہ جو بدعتیں ایجاد ہو گئی ہیں ان میں نہ جاؤ، کیونکہ ان میں جاؤ گے تو پھر تمہارے درمیان اور دیگر لوگوں کے درمیان، اہل سنت کے درمیان بغض پیدا ہوگا، تو یہ بدعتیں دشمنی پر ابھاریں گی. لہٰذا ضروری ہے کہ صراط مستقیم پر
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم اور دائم رہو اور صراط مستقیم سے دائیں بائیں منحرف نہ ہو. یہ ابو العالیہ بہت مشہور ہیں، ان کا قول ہے. ایک روایت آ رہی ہے، ایک صحابی ابو فراس ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنی سند سے لا رہے ہیں، ہم سند کو نہیں پڑھ رہے. ربیعہ بن کعب الاسلمی کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ایایا والبدع، ایائی والبدع، یعنی تم مجھے دیکھو یا میری پیروی کرو، مجھے اور بدعت سے دور رکھو، یعنی میری سنت کے ساتھ بدعت کی پیروی نہ کرو، بدعت نہ چلو. اور ایائی کا مطلب ہے کہ ایاکم، ایائی مطلب ڈرو، تو اس کی اضافت ہم کبھی کم کی طرف بھی کر سکتے ہیں، کر دیتے ہیں کہ تم لوگ ڈرو، اور ایایا مجھ سے میرے معاملے میں تم ڈرو کہ میرے ساتھ نسبت رکھتے ہوئے بدعت کے راستے پہ نہ چلو. وَإِيَّايَ مخالفت السنہ، ڈرو خبردار سنت کی مخالفت نہ کرو. والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لا یبتدع رجل شیئا، کوئی بھی شخص ایسی چیز ایجاد نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، لیس فی سنتی، جو میری سنت میں نہ ہو، ولا فی سنت اصحابی، اور نہ ہی میرے صحابہ کی سنت میں ہو، الا، مگر جو شخص ایجاد کرے گا ایسی چیز جو میری سنت میں نہ ہو، صحابہ کی سنت میں نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ کان ما خالف، تو اس نے جس چیز کی مخالفت کی ہوگی، یعنی جس سنت کو چھوڑا ہوگا، خیرا مما ابتدع، وہ بہتر ہوگی اس کی بدعت سے. یعنی وہ سنت کو چھوڑ کر کے جب بدعت ایجاد کرے گا تو جان لو کہ ہمیشہ سنت ہی اس کے حق میں بہتر ہے اور بدعت بہتر نہیں ہے. ولا تزال، ہوگا کیا؟ اب وہ بدعت کو ایجاد کیے رہے گا یا اس پہ عمل کرتا رہے گا. ولا تزال به بدعته، اس کی بدعت اس کے ساتھ لگی رہے گی. حتی یجحد، یہاں تک کہ وہ انکار کر دے گا، کل ما جئت بھی، ہر اس سنت کا جو میں لے کے آیا. یعنی بدعت انسان کو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دین کی مخالفت پر اتنے دور لے جاتی ہے کہ پوری شریعت کی مخالفت کر بیٹھتا ہے. آپ دیکھ لیں جو بدعتی فرقے ہیں ان کے یہاں الگ الگ بدعتوں کے درجات ہیں، الگ الگ ان کے یہاں نوعیتیں ہیں، اور وہ بدعت میں اپنے اپنے اعتبار سے سنت سے دور ہیں. اور بعض فرقے ایسے ہیں جو بدعت میں اتنے دور چلے گئے ہیں کہ سنت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی پوری سنت کا انکار کر بیٹھے ہیں. ایسے ہی ایک اور روایت آ رہی ہے، حاکم کے یہاں بھی یہ روایت موجود ہے. عائض بن عبداللہ الخولانی کہتے ہیں کہ انہیں خبر دی یزید بن عمیرہ نے، جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. تو یزید بن عمیرہ کہتے ہیں ایاکم ومبتدع، ڈرو تم لوگ، دور رہو ان چیزوں سے جو بطور بدعت ایجاد کر لی گئی ہیں. فإن مبتدع، کیونکہ جو کچھ بھی ایجاد کیا گیا ہے بدعت کے طور پہ، ضلالۃ، وہ گمراہی ہے، یعنی بدعت گمراہی ہے. آپ یہاں دیکھیں گے کہ مختلف لوگوں کے اقوال آ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ بعض تو روایتیں آ رہی ہیں صحیح، مطلب مرفوع آ رہی ہیں، بعض صحابہ کے اقوال آ رہے ہیں، بعض تابعین کے اقوال. ابھی ہم تابعی کا قول ہے، یزید بن عمیرہ معاذ بن جبل کے شاگرد ہیں. تو یہ صحابہ اور تابعین کے ذریعے ہمیں متنبع کر رہے ہیں. یہ ہمارا منہج ہے کہ قرآن کی دلیلیں گزر گئی ہیں، احادیث بھی گزری ہیں اور پاس آ رہی ہیں، اور ساتھ میں صحابہ کے اقوال، عبداللہ مسعود کا ابھی قول گزرا، اور تابعین کے اقوال آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنا پیارا منہج ہے، کتنا پیارا مذہب ہے، اور کتنا پیارا وہ دین ہے
جس دین میں رہنمائی کرنے والے کتنے عظیم لوگ ہیں. یا تو آپ کے پاس قرآن ہے، یا سنت نبوی ہے، یا صحابہ کے اقوال ہیں، یا تابعین کے اقوال ہیں. بالکل خیر القرون کے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اس کتاب میں، اور وہ سب اپنے اقوال سے لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں. ایسے آپ دیکھیے عن نافع عن ابن عمر، ابن عمر صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں قال کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، گرچہ بعض لوگ یا سارے کے سارے لوگ اس کو اچھا سمجھیں، اگر لوگ اچھا بھی سمجھیں تب بھی وہ اچھی نہیں ہے، وہ گمراہی ہے. یہ ابن عمر کا قول ہے. آپ دیکھیں بعض لوگ بدعت کے معاملے میں اتنے کوتاہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بدعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. بدعت میں کوئی حسنہ اور سیئہ نہیں ہے. دیکھیے تابعین اور صحابہ کے اقوال، ابھی پیچھے گزرا یزید بن عمیرہ کا قول، وہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ مَبْتُدِعَ ضَلَالَةٌ، جو بھی بدعت ایجاد کی گئی ہے وہ ضلالت ہے. عام سا قول ہو گیا، جو بھی بدعت ایجاد کی گئی وہ گمراہی ہے. اور یہاں کیا کہا کل بدعت ضلالہ، ابن عمر کا قول. صحابہ اور تابعین لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی مجلس میں بیٹھے، ایک مجلس میں بیٹھے اور ہر انسان کھڑے ہو کر کے بول رہا ہے. کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے درمیان اور تابعین کے درمیان یہ چیزیں معروف اور مستحکم ہیں، اور وصیتیں کرتے ہیں ان کی. ابن عباس نے وصیت کی نا ابھی ہے، تو یہ سب صحابہ اور تابعین ایک دوسرے سے وصیت لیتے ہیں اور اپنے بعد والوں کو وصیت کرتے ہیں. آگے کی روایت آ رہی ہے عثمان بن حاضر ازدی، جو پیچھے گزرا، پھر سے وہ قول آ رہا ہے. کہتے سألت ابن عباس، میں نے سوال کیا، وہی وصیت کہا تھا کہ وصیت کیجیے، یہاں کہتے ہیں میں نے سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا علیک بالاستقامہ واتباع الاثر وإیاک والتبدع، استقامت پہ رہو، اثر کی پیروی کرو، نقش قدم پر چلو، اور بدعت سے بچو. تو یہاں پر بدعت سے بچو مطلب تمام بدعت سے بچو، ساری بدعت، کوئی بھی بدعت ہو، بدعت تو بدعت ہے، اس میں تقسیم کی ضرورت نہیں ہے. آگے دیکھیے فرماتے ابی بن کعب ہلک اہل العقدہ ورب الکعبہ، نئے نئے عقیدے قائم کرنے والے لوگ جو پیچیدہ باتیں لاتے ہیں، فلسفیانہ باتیں لاتے ہیں، نئے نئے اعتقاد لاتے ہیں، وہ ہلاک ہیں. ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، ہلکو، وہ ہلاک ہیں، وہ اہلکو کثیرا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے. واللہ ما علیہم آسی، میں ان لوگوں پر افسوس نہیں کرتا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزرجی انصاری سید القراء ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اور ابی بن کعب کی فضیلت ہے کہ ان سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ قرآن پڑھو، تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر نازل ہو، میں آپ پر پڑھ کے سناؤں گا؟ کہا نہیں، پڑھو. پھر انہوں نے جھجک محسوس کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ ابی سے کہو کہ قرآن پڑھے، آپ سنائے. تو کہا کہ اللہ نے میرا نام لیا؟ کہا ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ان لوگوں پر جنہوں نے بدعت ایجاد کی ہے ان پر افسوس نہیں ہے. ولیکن آسی علی ما یولکون من امت محمد، مجھے افسوس ان لوگوں پر ہے امت محمد میں سے وہ لوگ جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں. اب غور کیجیے گا اس بات پہ، یعنی بالعقدہ اے الذین یعتقدون علی الآراء، کہ وہ لوگ جو اعتقاد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، باندھ لیتے ہیں اپنے آپ کو نئی آراء پر، نئی رائے، والاہواء اور خواہشات پر، والمفارقین للجماعہ اور جماعت سے دور ہو جاتے، صحابہ کی جماعت سے دور ہو جاتے ہیں نئی نئی بدعتوں کو لے کر کے. تو کہا کہ ان پر مجھے افسوس نہیں ہے، افسوس ہے ان بھولے بھالے عوام پر، امت کے نوجوانوں پر جنہیں یہ گمراہ کریں گے. اب یہاں پر کیا چیز سمجھ میں آئی کہ ایک بدعتی اگر بدعت ایجاد کرتا ہے تو حقیقت میں وہ تو خود کی ہلاکت کا سبب پیدا کرتا ہی ہے.
اگر وہ بدعت ایجاد کر کے تنہا اکیلے ہی رہ لے تو کسی حد تک عافیت رہے گی، مگر وہ امت کو، امت کے نوجوانوں کو، عوام کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی لیے واجب ہو جاتا ہے اہل علم پر اور اہل سنت پر کہ پھر ان لوگوں کی مخالفت کریں، ان سے ڈرائیں تاکہ امت گمراہ نہ ہو۔ کہا کہ مجھے ان کے گمراہ ہونے اور ہلاک ہونے پہ افسوس نہیں، مجھے افسوس ہے امت محمدیہ کے ان عوام کے ہلاک ہونے پر جنہیں یہ گمراہ کریں گے۔ قرہ بن خالد السدوسی کہتے ہیں کہ ابو عاصم النبیل کہتے ہیں کہ حدثنا قرہ، ہم سے قرہ بن خالد السدوسی نے حدیث بیان کی، شیخ کان یجالسنا فی المسجد، یہ وہ شیخ ہیں قرہ بن خالد السدوسی، بصری ہیں، ثقۃ حافظ۔ ان کے بارے میں ان کے شاگرد ابو عاصم النبیل نے کہا کہ ہمارے یہ شیخ ہیں قرہ، یہ ایسے شیخ ہیں کانا یجالسنا فی المسجد، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے مسجد میں، مسجد میں درس دیتے تھے، مجلس قائم کرتے تھے، یہ سلف کا طریقہ تھا۔ تو انہوں نے حدیث بیان کی عن عروبہ السدوسیہ، ایک خاتون سے، دیکھیے اب یہاں بیچ میں خاتون آ رہی ہیں روایت کرنے والی، عروبہ سدوسیہ نام ہے ان کا، ان کے قبیلے کی ہیں عروبہ، تو عروبہ سے یہ تابعیہ ہیں، تو ان سے حدیث نقل کی۔ تو عروبہ کہتی ہیں قالت لقیت عبد الرحمن بن عوف، میری ملاقات ہوئی عبد الرحمن بن عوف جو صحابی مشہور ہیں، القرشی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو کہتی فقلت ما اعظم الاسلام، تو عروبہ سدوسیہ جو خاتون تھی، تابعیہ تھی، انہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے سوال کیا کہ اسلام کی سب سے بڑی چیز کیا ہے، اسلام میں سب سے اہم چیز کیا، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ فقال، تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اسلام کی سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑا اسلام ہے یہ، اعظم الاسلام۔ اسلام کے اعمال اور عقائد اور ظاہری اعمال کاموں میں سب سے بڑے کام ہیں دو، ایک ہے عبادت بدنیہ صلاۃ، اور دوسری عبادت مالیہ زکوٰۃ۔ پھر فرمایا عبد الرحمن بن عوف نے واسألی ان بقیتی، آگے اگر تم زندہ رہی تو آگے بھی سوال کر لیا، پوچھ لیا کرنا دین کے بارے میں، کوئی حرج نہیں، تو پوچھ لینا۔ تو فسیاتی زمان، کیونکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا تذهب العرب، عرب تو چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وَيَجِيءُ نَاسٌ مِنَ الْإِسْحَاقِيَّةِ، کچھ لوگ آئیں گے اسحاقی قوم کے، بنی اسحاق کے، فَيَجِيءُونَ بِأَقْدَارٍ مِنَ الدِّينِ، اور اپنا خراب دین لے کر کے آئیں گے، مطلب یہود و نصارہ کا غلبہ ہوگا، چھا جائیں گے، وہ کسی بھی اعتبار سے غلبہ ہو، چاہے عدد و تعداد کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے، ثقافت اور کلچر کے اعتبار سے، وہ اپنا گندا دین لے کر کے آئیں گے۔ فَإِذَا رَأَيْتِهِمْ، جب تم انہیں پا جاؤ اور ان کے گندے دین کی باتیں تمہارے درمیان پھیلنے لگیں، فَتَمَسَّكِي بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، تو قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ دیکھ رہے صحابہ کا وصیت کرنا، کہ مطلب کیا ہے کہ عرب سے مراد یہاں پر مطلب جو سنت پر قائم رہنے والے اہل اسلام مراد ہیں، یہ مطلب نہیں کہ عرب کی نسل ہی ختم ہو جائے گی، بلکہ عرب چلے جائیں گے، یعنی آج جو عرب اسلام پر قائم ہیں یہ مضبوط دین والے اور منہج والے ختم ہو جائیں گے، اور پھر اہل کتاب والا ذہن غالب آ جائے گا۔
اور ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی باتیں، ان کا دین لوگوں میں آئے گا، تو پھر جب ایسے حالات دیکھو، فتمسکی، خطاب ہے خاتون کو، تمسک مرد کو خطاب ہوگا، تمسکی خاتون کو، تو تم مضبوطی سے پکڑ لینا قرآن اور سنت کو۔ آگے روایت بیان کرتے ہیں حسن سے، قال قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، مطلب روایت ضعیف ہے، حسن بصری اللہ کے نبی کی طرف بغیر کسی صحابی کے ذریعے سے آ رہے ہیں، لیکن میننگ اس کا ٹھیک ہے، روایت تو صحیح نہیں ہے سند کے اعتبار سے۔ فرماتے ہیں کہ اغدو عالما او متعلما، تم صبح جب ہو تو صبح کو جب اٹھو، صبح کو جاؤ کہیں، تو تمہاری ایک حالت ہونی چاہیے، یا تو عالم بن کے جاؤ، یعنی تمہارے پاس دین کا علم ہو تو تم خود عالم ہو تو لوگوں کو دین کا علم دو گے، او متعلما، یا کم سے کم دین کا علم سیکھنے کا جذبہ رکھنے والے متعلم اور طالب علم بن کر کے جاؤ۔ گھر سے نکلو صبح کو، غدا یغدو صبح کو نکلنا مطلب ظاہر ہے رات کو انسان گھر میں سوتا ہے تو صبح گھر کے باہر نکلتا ہے، مراد یہاں پہ صبح ہی کو نکلنا نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی نکلے، صبح میں، دوپہر میں، شام میں، لیکن ابتداءً تو گھر سے صبح ہی میں نکلتا ہے۔ تو کہا کہ جب تم نکلو صبح میں گھر سے تو یا تو عالم بنو، عالم کی حیثیت سے نکلو، یا متعلم کی حیثیت سے، او منصتاً، یا خاموشی کے ساتھ غور سے سننے والا بن کر کے، او محباً، یا دین کے علم اور دین سے محبت کرنے والا بن کر کے۔ حالانکہ یہ دونوں شکلیں متعلم میں داخل ہیں، کہ جو متعلم ہوگا دین کا سیکھنے والا، وہ غور سے سنے گا بھی اور وہ محبت بھی کرے گا دین سے اور اہل دین سے۔ پھر بھی وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ، پانچواں شخص نہ بنو، یہ چاروں میں سے کوئی رہو۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو اتنا علم حاصل کر لو کہ تم عالم بن جاؤ، یا اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے تو کبھی کبھار تھوڑا تھوڑا علم لیتے رہو تو طالب علمانہ شان میں رہو۔ لیکن اگر طالب علمانہ شان میں بھی نہیں رہ سکتے تو کبھی کبھار جب کسی مجلس میں بیٹھو، مجلس علم میں، تو دھیان سے، خاموشی سے دھیان کے ساتھ سن لیا کرو تاکہ تمہیں فائدہ ہو جائے، اور سننے والا تو بنو، بولنے والا نہ بنو بغیر علم کے، سننے والا تو بنو، یعنی دین کی بات سن لو اور دھیان سے سنو تاکہ سمجھ میں آئے، فائدہ ہو۔ او محبن، یا اگر تمہیں موقع نہیں ملتا ہے دین کا علم سیکھنے کا یا مجالس میں جانے کا، تو کم از کم دین سے محبت اور دین والوں سے محبت، دین کی باتوں سے محبت، طلب علم سے محبت کرنے والے رہو۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو لوگ علم سیکھیں گے وہ دین پر چلنے والے ہوں گے، متبع سنت ہوں گے، تو کم سے کم ان کے ساتھ محبت رکھو گے تو ان کی صحبت اختیار کرو گے، تو کیا ہوگا؟ تمہارا حشر یا تمہارا شمار انہی میں ہوگا، کچھ نہ کچھ فائدہ ملتا رہے گا تمہیں۔ اب دیکھیے ایک طرح سے دیکھا جائے تمام درجات ہوں گے لوگوں کے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ کر کے، علم حاصل کر کے اعلیٰ معیار پہ آ جاتے ہیں اور علم اچھا خاصا سیکھ لیتے ہیں اور وہ عالم بن جاتے ہیں، یا کچھ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے اوقات کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں اور گھر بچوں کو بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں طلب علم بھی کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اتنا وقت تو نہیں دے پاتے لیکن کبھی کبھار مجلس میں بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے گاہے بگاہے، تو وہ مجلس میں بیٹھ کر کے کچھ سن لیتے ہیں۔ اور چوتھی شکل یہ ہے کہ کچھ زیادہ مشغول ہیں دنیاوی معاملات میں، اپنی ڈیوٹیوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی ذمہ داریوں میں، تو وہ مجلسوں میں بیٹھ نہیں سکتے، تو کم از کم ان کے دلوں کے اندر محبت ہو علم کی، دین کی، اہل علم کی، سنت کی، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس محبت کے نتیجے میں ان کی صحبت ضرور کبھی نہ کبھی اختیار کریں گے، اور اس جذبے سے کیا ہوگا کہ وہ اہل سنت میں شمار ہوں گے
اور بدعت سے بچیں گے، انحراف سے بچیں گے. اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں سے محبت کریں گے تو انہی کے ساتھ کبھی کبھار اٹھنا بیٹھنا کریں گے، تو پھر شیطان کے راستے سے اور انحراف سے بچے رہیں گے. ولا تکون الخامسہ، پانچواں درجہ اختیار نہ کرو. فتح لک، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. ابھی آگے آئے گا اس کا بیان کہ ابو الدرداء کہتے ہیں، ابھی یہ روایت ابھی یہاں پر آ رہی تھی مرفوعاً، جو کہ صحیح نہیں ہے. ابو الدرداء کہتے ہیں، مشہور صحابی ہیں عویمر بن زید الانصاری، ابو الدرداء کے نام سے کنیت سے مشہور ہیں. جنگ احد میں سب سے پہلے شریک ہوئے اور بہت فضائل ہیں ان کے، دمشق کے قاضی بنے. تو فرماتے ہیں ابو الدرداء، کن عالما او متعلما، یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، او مستمعا، یا سننے والے بنو، بالکل سیم بات آ رہی ہے، او محبا، یا دین کے علم کی اور اہل علم کی محبت کرنے والے بنو. ولا تکن الخامس فتہلک، پانچواں نہ بنو تو ہلاک ہو جاؤ گے. فقلت الحسن، حسن بصری سے حمید نے کہا، میں نے کہا حسن بصری، من الخامسہ، یہ خامسہ پانچواں کون ہے؟ قال المبتدع، بدعتی ہے. پانچواں شخص یہاں پر بدعتی ہے، یعنی ان چاروں میں اگر کوئی نہیں ہوگا تو بدعتی ہوگا. میمون بن مہران سے روایت نقل کی ہے امام ابن بطہ نے، کہتے ہیں کہ ایاک وکل شیء یسمی بغیر الاسلام، دور رہو ہر اس چیز سے جس کا نام اسلام کے باہر ہو. یعنی دین اسلام کی شریعت میں آئی ہوئی چیزوں کے نام کے باہر اگر کوئی نام ہے، ظاہر بدعت کا نام تو باہر ہی ہوگا نا، وہ دین اسلام میں تھوڑی ہوگی، تو اس سے بچو. ایک انداز ہے بیان کرنے کا. آگے یحییٰ سے شریح روایت کرتے ہیں، یحییٰ سے رفعہ قال المتمسک بسنتی، مرفوعاً روایت کیا ہے، المتمسک بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا، عند فساد امتی، میری امت کے فساد کے وقت، جب امت میں خرابی پیدا ہو جائے، حالات بگڑ جائیں اور لوگوں کا دین، لوگوں کے عقائد، لوگوں کے اعمال، لوگوں کی عادات اطوار سب بگڑ جائیں، سنت کے مطابق کچھ نہ رہے، اس وقت سنت کی پیروی کرنا اور اس کو مضبوطی سے پکڑنا، لہو اجر 100 شہید، ایسے انسان کو 100 شہید کے برابر اجر ملے گا. روایت یہ مطلب صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی بعض روایتیں اس طرح کی آئیں گی جو اس معنی کی کو تقویت دیتی ہیں کہ ایسے حالات میں سنت پر قائم رہنا. بعض روایتوں میں کہ تم میں سے 50 لوگوں کی عبادت کے برابر اجر ملے گا، وہ روایت صحیح ہے، تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے. مطلب اس سے خلاصے کے طور پر ہمیں سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی فضیلت ملتی ہے. باقی وہ کتنا اجر ہے، وہ ظاہر ہے کہ اجر اس کا ضرور ہے، لیکن کتنا ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا جانتا ہے. لیکن بعض روایتوں میں صراحت اس چیز کی آئی ہے. آگے ابو قتادہ کہتے ہیں کہ من دعا الی سنہ، جس نے سنت کی دعوت دی، فاجیب الیہا، اور لوگوں نے اس کی بات سن لی، مان لی، پیروی کر لی، آتا اللہ اجر من اجاب الیہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کا بھی اجر عطا کرے گا جنہوں نے اس کی بات مانی تھی. ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور ان لوگوں کے اجر اور ان کی جو ثواب ہوگا اس میں سے کوئی چیز کمی نہیں ہوگی. اور اسی کے برعکس من دعا الی ضلالہ، اور جس نے بلایا، دعوت دی گمراہی کی، فاجاب الیہ احد، اور کسی ایک نے بھی اس کی دعوت کو، اس کی بات کو مان لیا، حملہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پیٹھ پر لاد دے گا، مثل اوزارہم، ان لوگوں کے گناہوں کے مثل اس کے اوپر بھی. جتنے لوگ ضلالت پر عمل کریں گے ان کا گناہ تو ہو گئی، ان کے مثل برابر گناہ اس کو بھی لادا جائے گا. ولا ينقص ذلك من اوزارہم شیئا، اور یہ چیز ان کے گناہوں میں سے کمی نہیں پیدا کرے گی. ثم تلا هذه الآية، پھر ابو قتادہ نے یہ آیت پڑھی، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، چاہیے کہ یہ لوگ اٹھائیں، یعنی یہ اٹھائیں گے اپنے
بوجھوں کو قیامت کے دن بوجھوں کو اٹھائیں گے. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ کو بھی اٹھائیں گے، ان لوگوں کے بوجھ کو بھی اٹھائیں گے جن کو یہ گمراہ کرتے تھے بغیر علم کے، جن کو بغیر علم کے گمراہ کرتے تھے ان کا بوجھ بھی یہ اٹھائیں گے. آگے روایت آ رہی ہے، اسناد منقطع ہے، لیکن دیکھیے ابن عباس سے، حسن بن ابی جعفر ابن عباس سے ذکر کرتے ہیں کہ النظر فی المصحف عبادہ، قرآن میں نظر ڈالنا اور قرآن میں غور کرنا، نظر فی مطلب غور کرنا، قرآن میں غور کرنا عبادت ہے. والنظر الی الرجل من اہل السنہ، اور کسی سنت والے آدمی کو ڈھونڈنا اور اس کو دیکھنا، تلاشنا، اس پر نظر رکھنا، مطلب اس سے ملاقات کرنا، اس کو دیکھنا. الذی یدعو الی السنہ، جو سنت کی دعوت دیتا ہے. وینہی عن البدعہ، اور بدعت سے منع کرتا ہے. عبادت، یہ بھی عبادت ہے. یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن کو اٹھا کر کے دیکھنا اور قرآن میں نظر اور غور کرنا عبادت ہے، ایسے ہی کسی ایسے اہل سنت عالم یا شخص کو تلاش کر کے اس سے ملاقات کرنا یا اسے دیکھنے جانا. اس کو دیکھنے کا مطلب اس کو اچھا طریقہ تو ہوگا، اسے دیکھ ملاقات کرنے جانا، یا کم از کم شوق رکھنا اس کو دیکھنے کا، یعنی اس سے ملاقات کا. جو سنت کی دعوت دیتا ہے اور بدعت سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، ایسے شخص سے اس کو دیکھنے جانا، اس کو دیکھنا، ملاقات کرنا، یہ بھی عبادت ہے. کیوں؟ حالانکہ یہ بظاہر ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی عبادت ہو. بھائی ایک انسان مان لیجئے دہلی میں آئے نیا نیا، اور یہاں پر وہ تلاش کرے کہ بھی اہل سنت کے علماء کہاں ہیں. کسی نئے شہر میں جائے اور جانے کے بعد وہاں تلاش کرے کہ سنت کی دعوت دینے والے، خالص سنت پر چلنے والے علماء کہاں ہیں، یا کون کون لوگ ہیں جو خالص سنت کی پیروی کرتے ہیں اور سنت کی دعوت دیتے ہیں اور بدعت سے روکتے ہیں، ان سے ملاقات کرنے جائیں. تو یہاں جو ملاقات کرنا عبادت کہا گیا، اصل میں اس کے پیچھے سنت کی محبت ہے. سنت کی محبت ہے دل میں، تبھی وہ سنت کی دعوت دینے والے شخص کو ڈھونڈ کر کے ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو اس شہر میں سنت کا داعی ہو اور بدعت کے خلاف بولنے والا ہو. تو سنت کی دعوت دینے والے اور بدعت کے خلاف بولنے والے کو دیکھنا سلف نے اس کو عبادت شمار کیا ہے. اس لیے نہیں کہ اس شخص کو دیکھنا عبادت ہے، بلکہ اس کو دیکھنے کا جو جذبہ ہے دل میں، وہ سنت کی محبت اور بدعت کی نفرت ہے، اور اہل سنت کی محبت ہے، کیونکہ یہ الحب فی اللہ، الحب فی اللہ کے باب سے ہے. ہم سنت کی محبت کرنے، یعنی گویا ہم دل میں سنت کی محبت ہے، اسی لیے ہم سنت کی دعوت دینے والے کو ڈھونڈ کر کے ملاقات کریں گے. اور سنت کی محبت حقیقت میں اللہ کے نبی کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے، تابعین کی محبت ہے، سب کی محبت شامل ہے اس میں. اور البغض فی اللہ بھی شامل ہے، کیونکہ وہ بدعت پر رد کرنے والا ہے، بدعت کی تردید کرتا ہے. تو جو بدعت کی تردید کرتا ہے وہ حقیقت میں ہمارا محبوب ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم بدعت سے نفرت کرتے ہیں. بدعت سے نفرت ہمیں اس لیے کیونکہ وہ دین کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. تو یہ گرجے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر، یہ اس کی اسناد منقطع ہے اور یہ اثر ثابت نہیں ہے اس اسناد سے، لیکن معنی اس کا ٹھیک ہے، معنی بالکل ٹھیک ہے اس کا. آگے لمبا ہو جائے گا، آئندہ ہفتے انشاءاللہ یہ بات ختم ہوگا. دیکھتے ہیں ایک آدھ حدیث اور پڑھ لیتے ہیں. اپنی اسناد سے امام ابن بطہ نقل کرتے ہیں عبد الملک بن مسلم اللخمی کے ذریعے سے، کہتے ہیں بلغنی، روایت
کہ وہ صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، مجھے بات یہ پہنچی ہے، اب کہاں سے پہنچی واسطہ معذف ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يدخل العبد الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے یا کرتا ہے بالسنہ یتمسک بہا، سنت کی وجہ سے، کسی ایک سنت سے جس کو وہ مضبوطی سے تھام لیتا ہے. تو مطلب ظاہر ہے کہ یہ حدیث گرچہ ان لفظوں میں صحیح نہیں ہے، لیکن آپ اس حدیث سے دیکھیں جو صحیح ہے کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری امت کے تمام لوگ جنت داخل ہوں گے سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے. تو کہا گیا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے انکار کرو، من ابا، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو وہ انکار کر رہا ہے جنت میں جانے سے. تو ظاہر ہے کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اور بھی بہت ساری روایتیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین اور ایسے کلھا فی النار الا واحدہ ما انا علیہ واصحابی، یہ سب سنت کو لازم پکڑنے کے نتیجے میں جنت میں جانے کی خوشخبری ہے. تو معنی تقریباً اس کا دیگر نصوص سے ثابت ہے اور صحیح ہے. آگے بھی روایت ضعیف حدیث آ رہی ہے. یحییٰ بن عمر کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہو اجر 50 شہیدا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا، سنت کے حالات خراب ہونے فساد کے وقت اس کو 50 شہیدوں کا اجر ملے گا. تو روایت ضعیف ہے، لیکن بہرکیف سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا اجر بلا شبہ بہت بڑا ہے، اور ایسے لوگوں کو غربا کہا گیا ہے. فطوبى للغرباء، طوبہ جنت کا مقام بھی ہے اور ایک بہت خوشخبری بھی ہے. تو بلا شبہ ایک بہت بڑا مقام، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی. اور قتادہ سے روایت ہے، وہ اس آیت کی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب والحکمہ کے لفظ کی تفسیر کرتے تھے. الحکمہ السنہ، حکمت کیا ہے؟ سنت ہے. قتادہ ہی سے آ رہا ہے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کہا کہ تم ذکر کرتی رہا کرو اس کا جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ، اور حکمت میں سے. تو کہتے ہیں کہ قتادہ کہتے ہیں کہ القرآن والسنہ، آیات میں جو ہے وہ تو قرآن ہے، حکمت جو ہے سنت ہے. اور آگے حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ کان جبریل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقرآن ومثلہ من السنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل نازل ہوتے تھے قرآن لے کر کے، اور اسی کے مثل سنت کو لے کر کے بھی نازل ہوتے تھے. مطلب یہ کہ سنت بھی باقاعدہ، حدیث بھی قرآن ہی کی طرح ایک وحی ہے جو باقاعدہ نازل کی گئی ہے. حسن بن عطیہ سے ایک اور روایت جیسے ہمارے یہ کان جبریل ینزل بالسنہ علی رسول اللہ کما ینزل بالقرآن. آگے مجاہد کہتے ہیں کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، شرعہ و منہاج، کہتے ہیں کہ سبیلاً و سنہ، ہم نے سبیل اور سنت سب کے لیے بنائی. اور یہ روایتیں گزر چکی، تھوڑا سا ہم پڑھ دیتے ہیں تیزی سے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آ رہی ہے کہ قال ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جب کسی کے اوپر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی، تو ہاتھ کو ثابت کیا جائے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. لیکن اس صفت کے لازمی معانی کو بھی ثابت مانا جائے. اور اہل بدعت کیا کرتے ہیں کہ لازمی معانی کو ثابت کرتے ہیں اور ہاتھ کا انکار کر دیتے ہیں، تعویل کر دیتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ کی مدد. تو دیوبندی تر میں کیا کریں گے کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ تعالیٰ کے جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. تو مدد تو ہاتھ کا نتیجہ ہے، لازمی معنی ہے.
تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد ہی کہنا تھا تو مدد اللہ کہہ دینا چاہیے، تائید اللہ کہہ دینا چاہیے، نصرت اللہ کہہ دینا چاہیے، ید کیوں کہا؟ یہاں پہ سوال اٹھتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، لہذا ید کہا اس لیے کیونکہ ید ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اسی لیے کہا۔ اب جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ ہونے کے فوائد بھی تو ہوں گے، تو فوائد یہی ہے کہ مدد بھی ملے گی، تائید ملے گی، رحمت ہوگی، یہ والے معنی کیا ہے؟ اس کے لازمی نتیجے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے ہم اس میں نہیں پڑھتے، ہم اس میں نہیں پڑھتے کیونکہ ہمیں اللہ نے بتایا نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، تو جتنا بتایا اتنا مان لیتے ہیں۔ اور ہر مخلوق کا اپنا اپنا ہاتھ ان کے جیسا ہوتا ہے، تو اللہ کا ہاتھ اللہ کے جیسا ہے، اللہ کے شایان شان اللہ کے مطابق ہے، وہ خالق ہے، اس کا ہاتھ اس کے مطابق ہوگا۔ انسان کا ہاتھ انسان کے اعتبار سے ہوتا ہے، جانوروں کا ہاتھ جانوروں کے اعتبار سے ہوتا ہے، کیڑے مکوڑوں کا ہاتھ ان کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ہاتھی کا ہاتھ اور بلی کا اور چوہے کا ہاتھ سب کا اپنا ہاتھ ہے، لیکن سب کا الگ الگ ہے، نہ انسان سے جیسا ہے۔ تو مخلوقات کے جب ہاتھ ہیں اور پھر بھی الگ الگ ہیں، تو مخلوقات کے ساتھ ساتھ تو خالق تو پہلے سے الگ ہے، مخلوق اور خالق پہلے سے الگ الگ ہے، تو خالق کا ہاتھ مخلوق کی طرح کیوں ہوگا بھائی؟ مشابہت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا ہاتھ انسانوں کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں اس کا ہاتھ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا۔ چلیے، مجاہد کہتے ہیں کہ افضل العبادہ حسن الرأی یعنی السنہ، سب سے بہتر عبادت ہے اچھی رائے۔ اب یہاں پر انہوں نے خود ہی تفسیر کر دی ہے، یعنی سنت کو اختیار کرنا سب سے اچھی رائے ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کی اچھی ثواب دید اور اس کی عقل مندی کی دلیل ہے جو سنت کی پیروی کرتا ہے۔ جو شخص سنت کی پیروی کرتا ہے یہ اس کی اچھی رائے اور صحیح عقل مندی کی دلیل ہے۔ تو سنت کی پیروی کرنا سب سے بڑی، سب سے افضل عبادت ہے۔ ایک اور روایت آ رہی ہے، اپنے ہو رہی ہے، روایت ضعیف ہے لیکن بہرکیف معنی اس کا ٹھیک ہے۔ دیکھیے کہ فرما رہے ہیں کہ غزیف بن حارث السکونی کہتے ہیں، ان کی صحبت کے بارے میں اختلاف ہے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا، ابن حبان نے کہا کہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ۔ غزیف بن حارث نیا نام ہے صحابی کا، غزیف ذات سے بن حارث السکونی حمصی، ان کی صحبت میں اختلاف ہے، اور ان کے بارے میں ابن حبان کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھے ہوئے تھے۔ تو جب یہ دیکھا ہے، ابن حبان نے ثابت کیا ہے، تو صحبت انشاءاللہ ثابت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبتدعت بدعت، کوئی بھی بدعت جب ایجاد ہوتی ہے، کوئی بدعت نہیں، بدعت ایجاد ہوتی ہے کوئی، مگر رفع مثلها من السنہ، اسی کے بالمقابل اس جیسی سنت جو ہوتی ہے، جو بالکل اسی طرح کی تھی، وہ اٹھا لی جاتی ہے۔ مطلب جو لوگ بدعت ایجاد کرتے ہیں یا بدعت عمل کرتے ہیں تو اسی ٹائپ کی ایک سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، آپ مثال ڈھونڈیں گے تو بہت ملیں گی کہ جو لوگ بھی بدعت ایجاد کرتے ہیں وہ حقیقت میں سنت چھوڑے رہتے ہیں۔ ٹھیک، اور دیکھیے ابن عباس فرماتے ہیں کہ لا یاتی علی الناس زمان، نہیں آئے گا لوگوں پر کوئی زمانہ، کوئی وقت، مگر یعنی جو بھی زمانہ آئے گا اس زمانے میں لوگ کیا کریں گے؟ احدثوا فیہ بدعہ، کہ وہ اس میں بدعت ایجاد کریں گے، واماتوا فیہ سنہ، اور سنت کو مار ڈالیں گے، بدعت ایجاد کریں گے۔ آگے کے وقتوں میں صحابہ کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں، آگے جو وقت آئے گا، ہر آنے والے وقت میں لوگ ایک بدعت ایجاد کریں گے، ایک سنت کو ماریں گے۔ حتی تحی البدع،
یہاں تک کہ بدعتیں زندہ رہیں گی، زندہ ہو جائیں گی، جئیں گی، بدعتیں ہی جئیں گی، وَتَمُوتُ السُّنَن، اور سنتیں مر جائیں گی۔ تو دیکھیے بہرکیف اس طرح کی اور بھی روایتیں آ رہی ہیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ صحابہ، حالانکہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ مستقبل کے متعلق ہے، تو مستقبل کی باتیں ظاہر صحابہ خود سے نہیں کہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، آپ سے سنی ہوئی باتوں کو سن کر سمجھ کر کے، آپ نے خود کہا تھا کہ میری امت اتنے فرقوں میں بٹ جائے گی، تو یہ بھی آگے کے وقت میں آنے والی بدعتوں کی خبر ہے۔ تو صحابہ نے آپ سے سن کر کے آپ کے منہج کو، آپ کے طریقے کو، آپ کے منشا کو سمجھ لیا، اور پھر اس طرح کی باتیں کہیں، تو ڈرایا امت کو کہ آگے آنے والے وقت میں لوگ بدعتیں ایجاد کریں گے اور سنتوں کو ماریں گے، یعنی چھوڑیں گے، اور ایسا حال ہو جائے گا کہ سنتیں مر جائیں گی اور بدعتیں زندہ رہیں گی۔ تو یہ حالات امت میں پیدا بہت زمانے پہلے ہو گئے ہیں اور آج بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ سنت پر قائم و دائم رکھے، توحید و سنت کا متوالا بنائے، ہم جب تک زندہ رہیں توحید و سنت پر اور صحابہ اور سلف کے منہج پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔